بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث و سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قرآن دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے دین کی حیثیت سے دنیا کو دی ہے وہ بنیادی طور پر تین ہی ہے: مستقل بالذات احکام و ہدایات جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی، مستقل بالذات احکام و ہدایت کی شرح و وضاحت خواہ وہ قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر، ان احکام و ہدایات پر عمل کا نمونہ۔ یہ تینوں چیزیں دین ہیں۔ دین کی حیثیت سے ہر مسلمان انہیں ماننے، ان پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے بارے میں مطمئن ہو جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان ان سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ اگر مسلمان کی حیثیت سے جینا اور مرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی تردد کے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ ہمارے علماء ان تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سنت استعمال کرتے ہیں۔ میں اسے موزون نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک پہلی چیز کے لیے سنت، دوسری کے لیے تفہیم و تبیین اور تیسری کے لیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اصل اور فرع کو ایک ہی عنوان کے تحت اور ایک ہی درجے میں رکھ دینے سے جو خلط مبحث پیدا ہوتا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یہ محض اصطلاحات کا اختلاف ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے اور ائمہ سلف کے موقف میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ناقدین اگر میری کتاب میزان کا مطالعہ دقت نظر کے ساتھ کرتے تو اس چیز کو سمجھ لیتے اور انہیں کوئی غلط فہمی نہ ہوتی۔ یہ توقع اب بھی نہیں ہے۔ دین کے سنجیدہ طالب علم البتہ مستحق ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کے لیے یہ چند معروضات ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ اولاً سنت کے ذریعے سے جو دین ملا ہے اس کا ایک بڑا حصہ دین ابراہیمی کی تجدید و اصلاح پر مشتمل ہے۔ تمام محققین یہی مانتے ہیں۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں محض جزوی اضافے کیے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے اس میں مستقل بالذات احکام کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کی مثالیں کوئی شخص اگر چاہے تو میزان میں دیکھ سکتا ہے۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ دین کے جن احکام کی ابتدا اس سے ہوئی ہے ان کی تفصیلات میزان کے کم و بیش 300 صفحات میں بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو ماننے، اس پر عمل کرنے کو ایمان کا تقاضا سمجھتا ہوں۔ اس لیے یہ الزام بالکل لغو ہے کہ پہلے سے موجود اور متعارف چیزوں سے ہٹ کر کوئی نیا حکم دینا یا دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرنا میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے دائرۂ اختیار میں شامل ہی نہیں ہے۔ ثانیاً سنت کی تعین کے ضوابط کیا ہے؟ ان کی وضاحت کے لیے میں نے میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں مبادی تدبر سنت کے عنوان سے ایک پورا باب لکھا ہے۔ یہ 7 اصول ہے۔ ان کی بنیاد پر ہر صاحب علم کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ سنن کی ایک فہرست انہی اصولوں کے مطابق میں نے مرتب کر دی ہے۔ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور پیشی بھی۔ تحقیق کی غلطی واضح ہو جانے کے بعد میں خود بھی وقتاً فوقتاً اس میں کمی پیشی کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی اس امکان کو رد نہیں کیا ہے۔ ثالثاً اس فہرست سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بھی دین کی حیثیت سے روایتوں میں نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض کو میں نے تفہیم و تبیین اور بعض کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھا ہے۔ یہی معاملہ عقائد کی تعبیر کا ہے۔ اس سلسلے کی جو چیزیں روایتوں میں آئی ہے وہ سب میری کتاب میزان کے باب ایمانیات میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ یہ بھی تفہیم و تبیین ہے۔ علمی نوعیت کی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نقل ہوئی ہے ان کے لیے صحیح لفظ میرے نزدیک یہی ہے۔ آپ سے نسبت متحقق ہو تو اس نوعیت کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر تعبیر کو میں حجت سمجھتا ہوں۔ اس سے ادنیٰ اختلاف بھی میرے نزدیک ایمان کے منافی ہے۔